اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین اما بعد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج جس آیہ مبارکہ کو اس وقت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں خداوند عالم حصر کر رہا ہے انما یرید اللہ، صرف اللہ کا خاص ارادہ ہے۔ اور ارادے کا مطلب معلوم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول سے ہر نجاست کو دور رکھیں گے اور اس طرح سے انہیں پاک و پاکیزہ رکھیں گے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنا میرے نزدیک کیا ہے، پاکیزگی اور طہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک جو کیا ہے، طہارت کا معیار ہے، اس معیار پر خدا اپنی بلندی کی حدود تک لے کر کے کیا ہے، طہارت آل رسول کو لے کے جا رہا ہے۔ اور خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے اور انہیں پاکیزگی کا اعلیٰ معیار قرار دے۔ آخر یہ اتنی تعریف قرآن مجید میں اہل پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے حبیب کی آل کے لیے اتنا مدارج، اتنے بلندی، اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی کا قصیدہ قرآن کیوں پڑھا؟ خداوند عالم نے اس کی وجہ آج آپ کو 60 ہجری 9 محرم الحرام، اللہ اکبر، کہ جب 9 محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرب و بلا کی تاریخ 9 محرم کو جنگ چھڑ گئی تھی۔ 9 محرم کو آغاز جنگ ہو گیا، لیکن جب ایک مرتبہ فوج یزید کی طرف سے نقارہ اور طبل جنگ بجا تو پھر مظلوم کربلا، امام عالی مقام، فرزند رسول خدا، امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا، غازی عباس کو بلایا، مختلف روایات ان کو بلایا اور ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، میں پاکیزگی سمجھا رہا ہوں، میں طہارت سمجھا رہا ہوں، میں آل رسول کا ایک اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آل رسول کی پاکیزگی اور طہارت، اور ایک مرتبہ آل رسول کو ہم نے ہر برائی سے دور رکھا۔ یہ جنگ خود ایک برائی ہے نا، کیسے آل رسول اجازت دے دیں جنگ کی؟ نہیں دے سکتے۔ لہذا بلایا مظلوم کربلا نے، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ اشقیاء سے کہو، یہ فوج عزیز سے کہو، یہ ابن زیاد کے لشکر سے کہو، شمرک سے کہو، اس کو پیغام بھیجو کہ آج جنگ نہیں کرو، آج جنگ کو روک دو، کم از کم ایک دن آل پاک کو، اب میں آل پاک کہوں گا یہاں پر، ایک دن آل پاک کو اور دے دو۔ اگر زیادہ مہلت نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک دن کی حسین ابن علی کو مہلت دے دو۔ یہ حسین ابن علی نے مہلت مانگی ہے یا مہلت دی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جی ہاں، مظلوم کربلا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت کو، رہتی دنیا تک کو 9 محرم کو ایک مہلت دے رہے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھ لو، حق اور باطل کی پہچان کر لو،
نور میں اور نار میں فرق کرنا سمجھ لو. آج ایک دن مجھے عبادت کی خواہش ہے. ان سے کہو کہ آج رات آل پاک کے رسول کا ارادہ ہے کہ ہم نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہوں، بھوک و پیاس اپنے اوج پر ہو، بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں اور میں ذکر الہی کر رہا ہوں. میرے بچے ذکر الہی کرے، میرے گھر والے، میرے دوست احباب، میرے اصحاب، میرے انصار، میرے اہل بیت، میری آل، سب ذکر الہی کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں، آج اس کا ہمیں عملی مظاہرہ کرنا ہے. اطمینان قلب ذکر الہی میں خدا نے رکھا ہے نا. ہم بتائیں گے کہ اطمینان قلب کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے. تم پریشان ہو، ہم اطمینان والے ہیں. تم اپنے نفسوں کے آگے مجبور ہو، ہم نفس مطمئنہ کا پیکر ہیں. آج ہم بتائیں گے، آج ہم بتائیں گے. اللہ اکبر. آج جنگ نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ بس مجھے اتنا نظر آتا ہے کہ دن گزرا، رات آئی. یہ 9 محرم کی رات بڑی عجیب و غریب رات ہے. ذرا سوچئے تو صحیح. جب بچے کو پتا ہو، ہر گھر والے کو پتا ہو، خواتین کو پتا ہو، بوڑھوں کو پتا ہو، مردوں کو پتا ہو کہ کل ہمیں یہاں ذبح کیا جائے گا. شہادت تو اپنی جگہ ہے نا. کل ہمیں مارا نہیں جائے گا، ذبح کیا جائے گا. اللہ اکبر. خدا نے یہی تو مانگا تھا نا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر کی نعمت عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آپ کا کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کیجئے اور نری کھری قربانی، نہر والی قربانی، یہ ذبیحہ. اللہ اکبر. یہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار. تو آج آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو کے آئے ہیں مدینے سے، مکے سے ہیں. یہ سب سفر کرتے ہوئے 6 مہینہ سفر کرتے ہوئے آج قربانی کے لیے قربان گاہ میں پہنچے ہیں. آج دادا ابراہیم کی وہ قربانی جو حضرت اسماعیل کی دی تھی نا، مگر ان کے گلے پر چھری رکھی تھی، چلی نہیں تھی. آج وہ خلیل الرحمن تھے. خلیل الرحمن نے اپنے بیٹے کی قربانی دی. حضرت اسماعیل کو لٹا دیا. ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے اور آپ نے بڑی شان سے اس سنت کو زندہ رکھا، اس سنت کو زندہ رکھا جو حضرت نبینا ابراہیم کی سنت تھی کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے. جب اللہ طلب کر لے تو راہ خدا میں سب کچھ، اور جوان بیٹا اگر دینا ہو تو یہ سب سے بڑا امتحان کہلاتا ہے. حضرت نبینا ابراہیم اس امتحان میں سرفراز ہو گئے. اللہ اکبر. اس قربانی کی جب لٹا دیا، چھری گلے پہ چلا دی، جب آنکھ کی پٹی کھولی تو دادا ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا ساتھ میں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، نیچے ایک دمبا ہے. بس آج وہاں خدا نے کنبے کی جگہ دمبا بھیجا ہے. آج کربلا میں کنبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہر کھڑی قربانی، نری قربانی. اونٹ کو لٹا کے نہیں ذبح کیا جاتا نا. نہر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، جو دور سے کھڑے ہو کے تیر کا نشانہ لے کے گلے میں لگایا جاتا ہے. ایسی قربانی نری کھڑی، بیٹھنے کے بھی ذبیحہ کو اجازت نہ ہو، ایسی قربانی چاہیے. رسول نے تیار کر دیا اپنی آل پاک کو. اس لیے تو طہارت کی منزل یہی، میں نے اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا تھا کہ اللہ اکبر. یہ طہارت کا تو ان کا ارادہ کیا ہے؟ اہل بیت کا ارادہ یہ ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست کو اہل بیت سے دور کر دے، اور اہل بیت کا ارادہ یہ ہے کہ دین کیا ہے، ہم اس کی پہچان بن جائے. دین اب ہم سے پہچانا جائے.
میں نانا سے حسین منی کی منزل پر ہے، وہ انا من الحسین عاشور کے دن سے، یہ کرب و بلا کے بعد سے اب رہتی دنیا تک نانا کا دین حسین سے پہچانا جائے گا۔ اب حسین اس کے ضامن بنیں گے۔ اب مظلوم کربلا کیا ہے اور ان کے بچے آل پاک اللہ کے دین کے علمدار، کوئی اذان دے گا، کوئی کیا ہے علمدار ہوگا، کوئی کیا ہے ساقی کوثر بنے گا۔ اب مختلف یہاں شخصیات ہیں، کوئی ثانی زہرا بن کے آئے گی، کوئی بچوں کو پالنے والی بنے گی، کوئی مظلومہ کے مددگار ہوگا، کوئی ظالم و جابر کے دربار میں کھڑے ہو کے جو خاتون گھر سے نہ نکلے اب وہ کام کریں گی کہ ماں حضرت زینب کبریٰ وہ جملہ کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، تم کہتے ہو کہ اللہ نے اہل بیت کو اس منزل پر پہنچایا یزید، ہم نے تو ابھی تک خیر کے علاوہ خدا سے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی قربانی، اتنی زحمتیں، اتنی مشقتیں ہیں، اور پھر اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم نے تو سوائے خیر کے خدا سے دیکھا کچھ نہیں۔ تو جب نجاست دور ہو جاتی ہے نا تو پھر طہارت خود بولتی ہے، پھر اللہ کا نور اس کی نظروں میں ہوتا ہے، پھر اس کے قلب میں خدا کا نور جلوہ گر ہوتا ہے نا۔ اب کیسے ان کو خیر کے علاوہ کچھ نہیں پتا؟ تو یہ 9 محرم الحرام، یہ 9 محرم الحرام مظلوم کربلا۔ اب کیا ہوا؟ رات ہوئی شب عاشور، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، حضرات شب عاشور کہلاتی۔ آج کی رات یہ کیا ہے؟ شب عاشور۔ آج خیمے آباد ہوں گے نا، آج خیموں سے آوازیں آئیں گی، کہیں بچوں کی آوازیں التش التش التش، پیاس پیاس ہوگی، تو کبھی آواز آ رہی ہوگی سبوح قدوس شکراً للہ الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیحاں ہو رہی ہوں گی، کبھی لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، کسی نے مصلی بچھایا ہوگا، عبادت میں مشغول ہوگا، نماز ہوگی، سجدہ ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ اور خیموں میں جب دیکھا نا تو راویوں نے لکھا کہ کسی خیمے سے، ظاہر سی بات ہے نا، ہر ایک کے خیمے لگے ہوئے تھے، مختلف خیمے تھے۔ حضرت زینب کبریٰ کا خیمہ ہے، حضرت ام کلثوم کا خیمہ ہے، حضرت رباب کا، حضرت رقیہ کا ہیں، سب کے خیمے، حضرت لیلہ کا، یہ جتنی شہزادیاں ہیں، پھر اس کے بعد جو اصحاب ہیں، تو بہرحال سب اپنے اپنے خیموں میں ہیں رات میں، اور اپنے اپنے بچوں کو، اپنی اپنی قربانیوں کو، میں یہ کہوں گا ہر آدمی وہاں، ہر فیملی، ہر گھر والے، ہر اصحاب، ہر انصار، ہر آل پاک اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ بیٹھا۔ ہم بھی بیٹھتے ہیں نا، 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے، رات کو بچے بڑے بے چین ہوتے ہیں، اپنی قربانی کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، صبح سے قربان ہونا ہے، اس کو تیار بھی کرتے ہیں، آج تک ہے، اس رات بھی قربانیوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک ماں اپنے اپنے لال کو لے کے بیٹھی ہے، کوئی اپنے بھائی کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اب میں کس کس کا ذکر کروں، لیکن بس میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ جی ہاں، حضرت ثانی زہرا حضرت علی اکبر کو لے کے بیٹھی، اکبر ہیں، دیکھو کل بابا پر وقت آئے گا، کبھی وہ سمجھاتی ہیں اونو محمد کو، اونو محمد دیکھو کل ماموں پر وقت آنے والا ہے، کل ماموں نرغِ عادہ میں گھرے ہوئے ہوں گے، کل میرے بھائی، میرے ماجائے حسین کی طرف چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں گے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کہنے والے کہہ دیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ماموں پر فدا نہ ہو سکا۔ دیکھو میں
دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اکبر، کس طرح تیاری کر جا رہی ہے۔ کبھی کیا ہے، شہزادہ علی اکبر کو ام رباب لے کے بیٹھی ہیں، شہزادہ آپ تو کم سن ہیں، کل میری طرف سے قربانی فرزند رسول کے لیے کیا پیش کروں گی میں، آپ کو قربان گاہ میں کیسے بھیجوں گی میں؟ تو شاید زبان بے زبانی سے شہزادہ علی اصغر یہ کہیں، اماں کل ہونے تو دیجئے، کل آنے تو دیجئے، اگر مجھ سے بڑی کوئی قربانی ہو گئی تو مجھے حسین کا بیٹا علی نہ کہیے گا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب انداز ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ گفت و شنید ہو رہی ہے رات بھر، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ کہیں حضرت ام کلثوم بیٹھی ہیں، اولاد نہیں تھی نا ان کے پاس، گریہ کر رہی۔ ایک مرتبہ حضرت غازی عباس کے کانوں میں آپ کی گریے کی آواز پہنچ گئی، شہزادی حاضر ہو سکتا ہوں خیمے میں؟ ہاں بھائی عباس آؤ۔ شہزادی ابھی عباس زندہ ہے، ابھی عباس موجود ہے، آپ رو رہی؟ کہاں بھائی عباس، بات یہ ہے کہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے، کل بھائی حسین پر قربان ہونے کے لیے، نانا کی جان پر قربان ہونے کے لیے، قربان کرنے کے لیے میرے پاس، کہا یہ غازی عباس یہ آپ کی طرف سے قربانی بنے گا؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، غازی کی قربانی ہوگی، کل آپ کی طرف سے میں قربان ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات وہاں ادا ہو رہے ہیں خیمے میں۔ عبادت کیا ہے؟ انسان کی لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ جانا، شہادت کو قبول کر لینا۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر پوچھیں، حضرت قاسم پوچھیں ہیں کہ کل کیا ہوگا؟ کہا کل شہادتیں ہوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹا، شہادت کو کیسا سمجھتے ہو؟ مرنے کو کیسا سمجھتے ہو؟ شہادت کا مطلب پتہ ہے نا، مرنا۔ شہادت سب کو اچھی لگتی ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو شہزادہ قاسم کہتے ہیں میں تو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں چچا جان۔ کیا جواب ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں تو بابا کیا ہم مرنے کا مسئلہ کیا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا تم سے زیادہ حق پر کون ہے؟ کہا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت صبح آئے یا ابھی آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ جذبے نوجوانوں کے، کربلا کو ہم کیا سمجھیں گے، کربلا کو ہم کیا جانیں گے؟ یہ میں نے کہا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کا میل دور ہے اہل بیت سے، کمزوری و ضعف اہل بیت سے خدا نے دور کر دیا۔ کیسے ان کے بچوں کے پاس ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، ارادے میں کمی آ جائے، لقاء اللہ میں دوری آ جائے، خدا کے راستے سے ہٹ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے بس۔ اور میں کہوں گا سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے آج کی رات؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے آج کی رات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا ایک جملہ کہ نور اور نار میں فرق کرنے کی رات ہے۔ آج حسین ابن علی نے 9 محرم کو مہلت کس لیے مانگی؟ اس لیے مانگی کہ ناری جو ہیں وہ نوری ہو جائیں۔ تو آج کی رات ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی گناہوں سے دور ہونا ہے، دین سے قریب ہونا ہے، عبادت گزار بننا ہے، امام مظلوم کربلا کا سپاہی بننا ہے، ان کا طرفدار بننا ہے، ان کا ہمدرد بننا ہے۔ آج کی رات کیا کرنا ہے؟ آج کی رات ایک کربلا کا مجاہد بن جائیے۔ کیسے؟ ویسا مجاہد جسے حور کہتے ہیں، حور جسے کہتے ہیں۔ کون ہے حور؟ یہ وہی حور ہے نا کہ جو 1000 کا لشکر لے کے جب مظلوم کربلا راستے سے آ رہے ہیں تو فوج یزید کا سردار ہے، لشکر کا سردار ہے، اس کے انڈر میں
1000 فوجی تھے، وہی کافی تھے، اگرچہ کہ ہزاروں آ گئے، لیکن جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیونکہ مظلوم کربلا جب مکے سے نکلے تو عام راستے سے ہٹ کے چل رہے تھے، تو ایک مرتبہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیابان میں پہنچ گیا، مظلوم کربلا کا خیمہ سامنے لگا ہے، لیکن خور کے لشکر میں پانی نہیں تھا، خور کا لشکر پیاسا ہو گیا تھا۔ جب ایک مرتبہ مظلوم کربلا امام حسین سے ملاقات ہوئی تو لشکر کی زبانیں بھی باہر تھی اور جانوروں کی زبانیں بھی باہر تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا، فرزند رسول نے دیکھا، رحمتاً للعالمین کے نواسے نے دیکھا، یہ پیاسے ہیں، یہ اور پیاسا ہے، یہ اس کا لشکر پیاسا ہے۔ آواز دی، عباس، جی آقا۔ کہا ہمارے پاس پانی کا بہت کافی ہے الحمدللہ۔ کہا مشکیزہ لے آؤ۔ مشکیزہ لائی گئی، دہانے کھول دیے گئے، پانی پیجئے، بعد میں ہوگی، پانی پہلے پیجئے۔ کیا رحمتاً للعالمین کہتے کس کو ہیں؟ ان کا نواسہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ سفر پہ ہیں، پانی نہیں ملتا، اپنے حصے کا پانی کہا ان کو پلاؤ، پلا دیا، 1 مشکیزہ، 2 مشکیزہ، کھولے گئے۔ لوگوں نے، انسانوں نے، لشکر نے، 1000 آدمیوں نے، 72 آدمی، 100-150 آدمی، خواتین بچے ملا کر کے 100 آدمیوں کا پانی 1000 آدمی کو پلایا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا آپ، پلا دیا، لشکر سیراب ہو گیا۔ کہا بس یہ دیکھو، یہ ان کے گھوڑے پیاسے ہیں، دیکھو ان کی بھی، جانوروں کی بھی زبان باہر آئی بھی، یہ جانور پانی نہیں پئیں گے۔ کہا کیوں نہیں پئیں گے مولا؟ کہا اور مشکیزیں کھولو، وہ بھی پلا دیا۔ پھر ایک مرتبہ فرزند رسول رحمت للعالمین کے نواسہ، میں بار بار کہوں گا یہ بات، پھر ایک مرتبہ سموں کی طرف دیکھا، جانوروں کے، وہ گرم ہو رہے تھے۔ ریک پہ جب دوڑتے ہیں نا گھوڑے تو ان کے سم گرم ہو جاتے ہیں، نالے لگی ہوتی ہیں اس پہ۔ کہ ان کے سموں پہ بھی پانی ڈالو، یہ جانور ہیں مگر یہ اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ اکبر! یہ ہے مظلوم کربلا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ علی کے لال ہے۔ ان کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر عیب ان سے دور ہے، ہر خیر ان کے قدموں میں ہے۔ یہ خیر بانٹتے ہیں، لوگ شر دیتے ہیں، یہ خیر دیتے ہیں، یہ خیر کی خیرات کرتے ہیں۔ اور یہی ہور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب نینوا تک پہنچ گئے، قاسیہ تک پہنچ گئے، اب ساتھ ساتھ حکم آ گیا بس یہیں روک دیا جائے، اب کرب و بلا سے آگے نہیں جانا۔ مولا نے کہا اجازت دو آگے جائیں۔ کہا نہیں مولا، نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے نا، اس وقت بھی رمق تھی اس کے اندر۔ نہیں مولا، نامہ یہی آیا ہے یزید کی طرف سے کہ آگے نہیں جانا، ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ بس یہیں روک لو، لہذا میں مجبور ہوں، آپ بس یہیں قیام میں کر لیجئے۔ اور پھر پانی بھی بند کیا۔ یہی ہور تھا نا، جس کو پانی پلایا، جس کے لشکر کو پلایا، جس کے جانوروں کو پانی پلایا، اسی نے کیا ہے، آل رسول کا پانی بند کر دیا۔ اب سوچئے اس کی کیفیت کیا ہوگی 9 کو، رات کو بستر پہ تڑپ رہا ہے خیمے کے اندر۔ غلام نے جا کے بیٹے کو بتایا، آج تمہارے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بے چین ہے، سارا دن کچھ نہیں کھایا، بس کروٹیں بدل رہا ہے خیمے کے اندر، تڑپ رہا ہے۔ بیٹا گھبرایا ہوا آیا، اچھا بابا کی طبیعت خراب ہے؟ آیا، بابا کیا بات ہے؟ سنا آپ نے دن میں کھایا کچھ نہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کیا بے چینی ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں دور کروں، میں جوان بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ خور نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ بستر سے کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد خیمے سے باہر آیا۔ خیمے سے باہر آنے کے بعد کچھ قدم چلا، کدھر چلا؟ خیام حسینی کی طرف، جہاں آل رسول کے خیمے لگے ہوئے تھے، ادھر بڑھا آگے، اور تھوڑا آگے جانے کے بعد کہا ذرا غور سے سنو،
یہ کیا آوازیں آ رہی ہے خیمے سے؟ آل رسول کے خیموں سے کیا آوازیں آ رہی ہے؟ کہا تسبیح کی ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے۔ کہا اور غور سے سنو، کہاں بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ کہا رونے میں کیا کہتے ہیں بچے؟ اللہ اکبر۔ کہا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ یہ ساقی کوثر کے بچے ہیں، یہ حوض کوثر سے سیراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ زمزم ان کے نتیجے میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان پر پانی بند کر دیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ سمجھ گئے کہ بابا کی کیفیت اور بابا کی آج کی رات کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے جو حور نے کیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہی ہے عبادت کا مفہوم۔ بس حور صبح ہوئی، اذان فجر کے بعد ایک مرتبہ نماز کے بعد نکلا، دیکھا کہ اب تیار ہے۔ بیٹے نے پوچھا بابا یہ کدھر جا رہے ہیں آپ سویرے سویرے؟ کہا بس اب میں اس طرف نہیں رہوں گا، اب میں نار رات بھر میں نار میں تڑپتا رہا، اب میں نور کی ٹھنڈک لینے جا رہا ہوں، اب میں فرزند رسول کے پاس جا رہا ہوں، اب میں کیا ہے ساقی کوثر کے نواسے کے پاس جا رہا ہوں، اب میں وہاں سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ اب مجھے نور چاہیے، نار نہیں چاہیے، بس اتنا ہی۔ یہی ہے اسلام، یہی ہے دین، کہ اپنے اندر کی آگ کو بجھا لیا جائے اور اس میں ایک نور الہی کو جلوہ گر کر لیا جائے۔ تو حور کے بیٹے نے کہا بابا جب تک نار میں تھے مجھے بھی رکھا ہوا تھا، اور جب نور کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا چلنا چاہتے ہو؟ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں میں یہاں رہ جاؤں؟ آ جاؤ۔ بات لے کے گئے، اور کس شان سے گئے حضرت حور؟ اس شان سے گئے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، جیسے کوئی کیا ہے مجرم آ رہا ہو، ملزم آ رہا ہو۔ اب ملزم و مجرم، اللہ اکبر، کیا منزل ہے۔ جب دیکھا ایک مرتبہ خیام حسینی کے قریب گئے تو فرزند رسول امام عالی مقام کیا کہتے ہیں؟ علی اکبر جلدی اٹھو، قاسم دیکھو آگے بڑھو، عباس استقبال کیجیے۔ اللہ اکبر، وہ آ رہا ہے جس نے پانی بند کیا، وہ آ رہا ہے جس نے اہل بیت کو اسیر کیا، جو گھیر کے کربلا لے کے آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے۔ لیکن بس حالت ایسی ہے کہ جیسے توبہ کر رہا ہو، جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مجرم ہونے کا اور ملزم ہونے کا اعتراف کر لیا ہو، نادم ہو کے آ رہا ہے، شرمندہ ہے۔ نہیں، اہل بیت کو آنے والوں کی شرمندگی پسند نہیں۔ معلوم ہے نا خدا کا طریقہ کیا ہے؟ اگر گناہگار خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، خدا کہتے ہیں جلدی معاف کرو اس کو، اس کی شرمندگی مجھے دیکھی نہیں جاتی، یہ میرا محبوب ہے، یہ اشرف مخلوق ہے، بس اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول کر لو۔ تو جب الہی نمائندے دیکھیں کہ کوئی نادم ہو کے آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہی کرتے ہیں۔ وہاں فرشتے بھیجے جاتے ہیں یا اہل بیت بھیجے جاتے ہیں؟ آل رسول بھیجے، جاؤ استقبال کرو، استقبال کر کے ہمارے مہمان کو لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، فوراً ہاتھ کھولا۔ یہ کیا بات، ہاتھ کیوں باندھا ہوا؟ کہا میں ہی تو مجرم ہوں، میں نے ہی جرم کیا ہے، میری ہی خطا ہے کہ آج آپ یہاں ہیں۔ کہا نہیں، یہ مشیت الہی ہے، آگے بڑھو۔ بس ایک مرتبہ اتنا جملہ تھا کہ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ کہا حور انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حور تیری ماں نے اگر نام حر رکھا ہے آزاد، تو تم دنیا میں بھی آزاد تھے، اور آج جب تم مرنے کے بعد بھی آزاد ہو گئے۔ یعنی اللہ اکبر، ایک طرف دنیا کی سرداری اور اب ملنے والی ہے آخرت کی سرداری۔ اب یہ کیا ہے؟ شہدائے کربلا میں حور کا نام آئے گا۔ ابھی تک کیا ہے؟ لعنت اللہ علیہ کی منزل پہ تھا،
اب رحمت اللہ علیہ کی منزل پر آ گیا۔ اب تک کیا ہے، نار میں جل رہا تھا، اب نور کی ٹھنڈک سے فیضیاب ہوگا۔ بس وہاں پہ پھر میں اتنا کہتا ہوں کہ جی ہاں، 2 جملے اور اجازت لینا چاہوں گا کہ یقینی طور پر سب سے پہلے جانے والوں میں فرزند رسول، بس سب سے پہلے اب میری قربانی ہوگی، سب سے پہلے ساقی کوثر مجھے سیراب کر، لیکن اس سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹے کی قربانی میں اپنی آنکھ سے دیکھوں گا، یہ تکلیف میں بھی سہنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ہوا کہ جب حور کا بیٹا شہید ہوا تو امام علی مقام نے قدم بڑھائے اور پھر وہاں پر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک طرف سے حور پہنچا، ایک طرف سے مظلوم کربلا حسین ابن علی پہنچے ہیں، اور حور کے جوان بیٹے کا سر اپنے زانوں میں لیا ہوا ہے۔ حور نے دیکھ کے کہا کہ فرزند رسول، آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ کہاں حور، جوان بیٹے کی میت بہت کرا ہوتی، یہ مناسب نہیں ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے کو تم لے کے آؤ۔ میں کہوں گا بس مولا آپ کو سلام، یہ شہزادہ علی اکبر، ابھی تو آپ حور کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو لے رہے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو آپ خیام حسینی تک کیسے لائے۔